الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خواجہ خان محمد تونسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت خواجہ محمد حامد تونسی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف سکھانے میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہ کریں، کیونکہ یہی درود شریف بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتا ہے۔ ایک بار مجھے ایک مشکل پیش آئی۔ استخارہ میں حضرت خواجہ محمد حامد تونسی رحمۃ اللہ نے مجھے 14 بار درود تنجینہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اس روز سے 14 بار بلا ناغہ پڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا، یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم باوضو ہو کر کثرت سے پڑھا کریں۔ آپ نے اپنے مریدین کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے کی تلقین کی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک خوش قسمت پٹھان ہے جس کا نام پتہ نہیں کہ مجھے اجازت نہیں، کیونکہ اس پٹھان نے مجھ سے حلف لیا تھا کہ زندگی بھر اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اس کے متعلق مدینہ منورہ کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روضہ مبارک سے اپنا ہاتھ نکال کر اس سے مصافحہ کیا، یعنی ہاتھ ملایا۔ 2-3 آدمیوں کو دیکھا کہ اس پٹھان کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میں نے اس سے دریافت کیا تو اس نے اقرار کیا کہ اس ناچیز پر کرم ہوا ہے اور مجھ سے حلف لیا کہ میرا نام اپنی زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ ایک مرتبہ یہ پٹھان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کی جانب بیٹھے درود مستغاث پڑھ رہے تھے تو سپاہی نے روکا۔ رات کو سپاہی کے پیٹ میں سخت درد ہوا، کوئی علاج نہ ہو سکا۔ آخر اس پٹھان کے دم کرنے سے شفا ہوئی۔ اس دن سے کوئی سپاہی انہیں پائنتی مبارک میں درود شریف پڑھنے سے نہیں روکتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے درود شریف کا ورد کرتے تھے اور اپنے خادموں کو بھی زیادہ تر درود شریف پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ساری زندگی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ مولانا صوفی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ محلہ وسن پورہ لاہور میں رہنے والے تھے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو درود شریف اور استغفار پڑھنے کا وظیفہ بتایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت پر آپ کو اس قدر یقین کامل تھا کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ میری بچی شدید بیمار پڑ گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس حال میں بھی دل میں یہ خیال نہ آیا کہ درود شریف کے علاوہ بھی کوئی اور دعا پڑھوں۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے ہوئے تھے۔ جدہ شریف میں آپ کے احباب میں سے ایک ساتھی کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ درود شریف کثرت سے پڑھو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف تمام مشکلات کو حل کرتا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کثرت سے درود شریف پڑھا تو حیرت انگیز طور پر میری پریشانی دور ہو گئی۔ مفتی عزیز احمد قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعے کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے نمازیوں کو درود شریف پڑھنے کا کہا کرتے تھے۔ حضرت مفتی اشفاق احمد رضوی خانوال کے رہنے والے، انہوں نے بتایا کہ 1994 میں حج کے موقع پر مدینہ منورہ کی حاضری کے دوران میں ایک دن حضرت امیر حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر زیارت کے لیے گیا۔ زیارت و حاضری سے واپسی پر میں جس ٹیکسی پر گیا تھا اس کی طرف واپس آنے لگا، دور سے دیکھا کہ ٹیکسی ڈرائیور جو سوڈانی تھا وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ میں جب قریب آیا تو اس نے کتاب بند کر کے ڈیش بورڈ میں رکھ دی۔ میں نے بیٹھ کر چلنے کے لیے کہا اور وہ کتاب دیکھنے کے لیے اٹھا لی۔ کھول کر دیکھا تو وہ دلائل الخیرات شریف تھی۔ میں نے بوسہ دے کر آنکھوں سے لگایا اور پوچھا کہ آپ اسے روزانہ پڑھتے ہیں؟ وہ ڈرائیور کہنے لگا کہ الحمدللہ میں روزانہ مکمل دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہوں۔ دلائل الخیرات آسان لفظوں میں درود شریف کا مجموعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خواب میں بھی اور جاگتے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔